اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی شفیع المذنبین سیدنا و مولانا و مرشدنا و راحت قلوبنا و طبیب ظاہرنا و باطنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ و اہل طاعتہ اجمعین الی یوم الدین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 77 اور 78 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل بیت میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب یعنی تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، یعنی ایسے لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے کتاب یعنی تورات ہی کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب یعنی تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈال دیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے عہد کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے اور اپنی کتابوں میں موجود ان کی صفات کو لوگوں پر ظاہر کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور انہیں دکھ دینے والا عذاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور نہ ان پر اپنا فضل و احسان فرمائے گا، انہیں ان کے گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، بلکہ انہیں جہنم میں ڈالنے کا حکم دے دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے قیامت کے دن نہ تو گفتگو کرے گا اور نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو خائب و خاسر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہی فرمایا اور پھر جواب دیا، ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا،
جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچنے والا اور احسان جتلانے والا۔ ناظرین، کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن ان میں عہد شکنی اور وعدہ خلافی پر جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے لیے تجویز نہیں کی گئی۔ عہد شکنی کے لیے یہاں 5 سزاؤں کا ذکر ہے۔ پہلی، ان کو آخرت کی نعمتوں سے یکسر محروم کر دیا جائے گا۔ دوسری یہ کہ رحمان و رحیم رب کریم ان سے بات تک نہ فرمائے گا۔ اور تیسری بات، ان کو اللہ تعالیٰ کے نظر لطف و رحمت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی یہ کہ انہیں گناہ کی آلائشوں سے بھی پاک نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچویں یہ ہے کہ انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ کوئی ایسا دل گردے والا جو ان سزاؤں میں سے کسی ایک کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ ہے کوئی؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ کا کلام ماننے والی قوم اگر اس پرہیبت و جلال آیت کے بعد بھی اپنے وعدہ کی پابند نہیں بنے گی تو پھر کب بنے گی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاثہ وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزُعِمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا حَدَثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ یعنی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی خیال کرے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو ایفا نہیں کرتا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ مذکورہ آیت میں 2 وعدوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ وعدہ جو بندہ اپنے رب کے ساتھ اس کی بندگی اور فرما برداری کے متعلق کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، دونوں کی خلاف ورزی پر یہ وعید ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص گناہ کے ارتکاب کی قسم اٹھاتا ہے، یعنی اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا یا شراب پیے گا یا ماں باپ کو اذیت دے گا، تو اس وقت اس قسم کا توڑنا لازمی ہو جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک نیکی پر برانگیختہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ برائی اور گناہ پر اکسانے کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کتاب یعنی تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے لہجے میں ادا کرتے ہیں تاکہ تم اسے جو کچھ کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو تورات کا ہی حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب یعنی تورات کی عبارت نہیں ہوتی، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہوتی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ کے طرف منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں یلوونا کا اصل لفظ لیون ہے، جس کا معنی ہے جھکانا یعنی مائل کرنا۔ کہا جاتا ہے کہ لوی بیدہ، اس نے اپنا ہاتھ جھکایا، لوی برأسہ، اس نے اپنا سر جھکایا، یعنی اس کی اصلی اور فطری وضع تبدیل کر دی۔ کسی کلام کے الفاظ یا اعراب میں ایسا رد و بدل کر دینا جس سے اس کلام کا اصلی معنی مفہوم بدل جائے، یا اس کی ایسی من گھڑت تشریح کرنا جس کا اس کلام سے دور کا واسطہ بھی نہ ہو۔
ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوی کے بنیادی معنی کسی چیز کو موڑ دینے کے ہیں، چنانچہ یلوون السنتہم کا مطلب ہے زبان کو توڑ موڑ کر باتیں کرنا۔ اسی طرح پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَغْوًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو تم نہ سنائے جاؤ، اور کہتے ہیں رائنا بل دیتے ہوئے اپنی زبانوں کو اور تانہ زنی کرتے ہوئے دین میں، یعنی وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور افطرا پردازی بھی کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ والمانی یحرفون الکلمہ ویعدلون بہ عن القصد، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ تحریف کرتے ہیں اور کلام کو بدل دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ بعض علماء یہود کا یہ شیوہ تھا کہ تورات کی جن آیات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہوتا، ایسے لب و لہجہ سے انہیں پڑھتے کہ مطلب بگڑ جاتا، یا الفاظ و آرام میں رد و بدل کر دیتے، یا ان آیات کا غلط مطلب لوگوں کو بتایا کرتے۔ ناظرین، قرآن کریم ہمیں ایسے ہی حقائق سے آگاہ کرتا ہے اور ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی اہل کتاب کی ان چال بازیوں سے تم بچ کے رہو، محفوظ رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس کی مسلسل تلاوت کرنے اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔